الحمد للہ الحمد للہ الذي حمدا كثيرا كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. برادران کرام، انسانوں کی تاریخ اس وقت ایک بہت اہم موڑ سے گزر رہی ہے، ایک ایسے موڑ سے جس میں بہت بڑی تبدیلیاں آتی ہیں. امریکہ یا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ انڈسپیوٹڈ، غیر متنازع سپر پاور دنیا کی تھا یا ہے ابھی بھی، اور اب پہلی مرتبہ یہ رجحان آیا وہاں کے الیکشن سے، اور اس میں جو صدر جیتے انہوں نے جو اپنے انتخابات میں، اپنے الیکشن میں جو کچھ کہا تھا اور جس کی وجہ سے لوگوں نے ساتھ دیا، اس میں ایک بڑا حصہ یہ تھا، اور وہ جیتے. اس کا ایک بڑا حصہ یہ بھی تھا کہ اب امریکہ گلوبلائزیشن کے دور سے ہٹے گا، یعنی تمام دنیا کی لیڈرشپ سے پیچھے ہٹے گا اور خالی اپنے ملک کو دیکھے گا. ایک بہت بڑا رول تھا جو بہت بڑے عرصے سے امریکہ نے لیا ہوا تھا. پہلی جنگ عظیم جب ہوئی تھی اس میں ذرا دیر سے کودا تھا امریکہ، دیر سے داخل ہوا تھا 1917 کے بعد، اور اس کے 1 سال کے بعد ہی جنگ ختم ہو گئی، 1.5 سال کے بعد. پھر دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی 20 سال بعد. وہاں سے ایک لیڈرشپ کا رول آیا تھا امریکہ کا نکل کر، اور وہیں سے بڑی تیزی کے ساتھ میں طاقتور ہونا شروع ہوا تھا. اس کے یہاں پر کیسے اور کیا اسباب ہیں اس کے یہاں موقع نہیں ہے ذکر کرنے کا. اور بہت تیزی کے ساتھ میں پوری دنیا ایک سپر پاور بنتا چلا گیا. پہلے 2 تھیں دنیا میں سپر پاور، بائی پولر ورلڈ کہلاتی تھی. اب سے کچھ عرصے پہلے تک امریکہ اور سوویت یونین، جو بات کو ٹوٹا روس اس کا ایک بڑا حصہ ہے. اور پھر وہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد اب اکیلا امریکہ رہ گیا، جو اسے یونی پولر ورلڈ کہلانے لگی کہ اب ایک ہی ہے سپر پاور دنیا میں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں. دنیا کے ہر حصے میں کچھ نہ کچھ ان کے اثرات، کچھ ان کی زبردستی، کچھ ان کا دخل اندازی، ان کی اپنی، ان کی سمجھ، ان کی فکر یا ان کی زبردستی کے اعتبار سے مختلف ملکوں کی پالیسیاں. یہ سلسلہ چل رہا تھا، اب بھی چل رہا ہے، لیکن اشارے یہ ہیں کہ اب یہ واپس یہاں سے یہ دور واپسی کی طرف شروع ہوا. اس لیے کہ اسی جو ان کی تین چار ان کی 2-3 بڑی بڑی چیزیں، بڑے بڑے ایشو تھے جو اس وقت موجودہ صدر ٹرمپ جو جیتے ہیں، جو انہوں نے الیکشن میں رکھے تھے، اس میں سے ایک یہ تھا کہ ہم لوکلائزیشن گلوبلائزیشن کے بجائے، تمام دنیا کے بجائے ہم اپنے ملک کے مفاد کو رکھیں گے سامنے ہر جگہ پر. تو اس میں بہت سی جگہوں سے ان اپنے اثرات کو چھوڑیں گے اور پیچھے ہٹیں گے. یہ جب بہت آگے پھیل جاتے ہیں تو وہ اس قیمت پر پھیلتے ہیں کہ اس سے کچھ اپنے ہاں اکانومی، معیشت کمزور بھی پڑتی ہے، اس لیے کہ دوسرے لوگوں کو اور دوسری جگہوں پہ جہاں قبضے ہوتے ہیں ان کو کچھ دینا ہوتا ہے، کچھ خوش رکھنا ہوتا ہے. یہ دنیا کے اندر بہت بڑا رول یہ پہلے برطانیہ کا تھا. گریٹ برٹن، گریٹ بھی لگا ہوا تھا ساتھ میں، اسی لیے گریٹ برٹن کہلاتا تھا کہ دنیا کے بہت بڑے حصے پر ان کی حکومت تھی. لیکن جب وہ زیادہ بڑے حصے پر حکومت ہوتی ہے تو پھر وہ سب جگہ پر سنبھال نہیں پاتے اور اس سے اپنے یہاں مسائل شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں. سمٹنا شروع ہو گئے اور سمٹ کر اتنے چھوٹے رہ گئے کہ بس وہ امریکہ کے جیسے پٹھوں ہوں اس جگہ تک آ گئے. بڑی طاقت تو آج بھی کہلاتے. اب یہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے. یہ ایک ادھر اس دور کے بعد سے 1920s کے بعد سے
1920 کی دہائی کے بعد سے اب یہ پہلا اشارہ آیا یا انڈیکیشن آیا ہے کہ اب یہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے اس لیڈرشپ کے رول سے کہ ہر جگہ ہمارا دخل ہوگا. جہاں جہاں رہنے سے ہمیں الٹا خرچ کرنا پڑ رہا ہے وہاں سے ہم ہٹ جائیں گے. اب بات انہوں نے یہ شروع کی. ہوتا یہ ہے انٹرنیشنل سیاست میں بھی، ہر جگہ پہ، مقامی سیاست میں بھی، اور سیاست سے الگ زندگی کے اور میدانوں میں بھی، وہ شاید اکانومی ہو، معیشت ہو، بہت سے اور دوسرے فیلڈ اور میدان ہیں کہ ایک خلا کہیں پر نہیں رہتا، وہ خالی ہوتا ہے تو فوراً دوسرا اسے بھر لیتا ہے. کہیں سے کوئی ہٹا تو دوسرا آ جاتا ہے اس جگہ. اب یہ ہٹنے کی بات کر رہے ہیں تو دوسرے اس جگہ کو لے لیں گے. ابھی اس قابل بظاہر کوئی نہیں ہے. وقت لگتا ہے، امریکہ کو بھی آگے بڑھنے میں وقت لگا تھا، طاقتور ہوتے ہوتے بنتے بنتے، لیکن وہاں سے انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار سے لیڈرشپ لینی اسٹارٹ کر دی تھی اور آ گئے تھے پھر بہت آگے. اب جو آگے بڑھنے والے ہیں، اس وائڈ کو، اس خلا کو پر کرنے والے، اس میں جو نام آ رہے ہیں، چین کا نام آ رہا ہے سب سے آگے، چائنا، سوویت، اور پھر سوویت یونین تو نہیں ہے، روس کچھ حصے، روس کم، چین زیادہ. یہ اس خلا کو آگے بڑھ کر پورا کرنے کے نام آ رہے ہیں، یا شاید پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کر لیں گے. اسلام کا نام نہیں آ رہا کہیں، مسلم ورلڈ کا. یہ تو اب نہیں، اب سے کئی دہائیوں پہلے جو ان کے پالیسی پلانرز تھے امریکہ کے، تھنک ٹینک کہلاتا ہے. ہمارے یہاں مسلمانوں میں سے تو تھنک ٹینک ختم ہو گیا. اب ان بڑی بڑی قوموں میں تھنک ٹینک ہوتے ہیں. ان کا ہے، ہندوؤں کا ہے، ان کا امریکہ کا ایک تھنک ٹینک ہے. تھوڑے سے لوگ ہیں جو کچھ پالیسی اور آگے کی چیزیں دیکھتے ہیں، کچھ فیصلے کرتے ہیں. میں نے ایسے فیصلے، پالیسی فیصلے، کچھ ایسا ہونا چاہیے، اب ایسا ہونا چاہیے، اور پھر بعد میں، اور جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ اس کی اپنی ترکیبیں بناتی ہے سیاسی کے، ان فیصلوں کو کیسے آگے لے کے جایا جائے، ان حالات پہ ہم کیا کریں، وہ اس کے آگے کام کرتے ہیں. یہ تھنک ٹینک اب مسلمانوں میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ تو جو کچھ فیصلہ کر دیتے پھر باقی اس پر عمل کرتے ہیں. یہاں امت میں ایسا حساب ہی نہیں ہے. کوئی دنیا میں اس وقت جو حالت ہے کہ کوئی فیصلہ کر دے تو یہاں تو آپس میں اتنے گروپ ہیں کہ جس گروپ کا کوئی شخص فیصلہ کرے گا تو باقی سب اسے کھا جائیں گے. تو وہ ایک ہنٹنگٹن کی رپورٹ آئی تھی جس میں کلیش آف سویلائزیشن کے نام سے، اور امریکہ اس پر چل رہا تھا. آگے کی اگلے 30-40 سال کے لیے پلاننگ ہوتی ہے وہ، آئندہ آنے والے، اور سیاسی لیڈرشپ اس پر آگے چلتی ہے. تو وہیں سے یہ 1990 کی دہائی سے یہ بات چلی آ رہی تھی کہ مغرب کے مقابل میں یورپ کی بھی کافی طاقت تھی، امریکہ سب سے اوپر تھا. یہ دونوں ملا کر ویسٹ یا مغرب کہلاتے. تو ویسٹ یا مغرب کے مقابلے میں دنیا میں کوئی اگر طاقت ابھر رہی ہے اس وقت، مقابلہ آئندہ فیوچر میں کسی سے ہے تو اسلام سے ہے. تو وہیں سے انہوں نے یہ پالیسیز بنائی کہ ان کے ٹکڑے کرو، انہیں ہٹاؤ اور انہیں روکو، ابھی سے کرش کر دو. یہ بات انہوں نے اب سے 25-30 سال پہلے سٹارٹ کر دی تھی کہ اسے حالت میں روکنا، یہ ہے سب سے آگے مقابلے پہ آنے والا آئندہ. تو اب یہ تو اس خلا کو بھر نہیں سکتے جس جگہ پر یہ پہنچ گئے. ایک ذرا سا اسی دور کے اندر یہ حصہ جو درمیان میں، جہاں پر مسلم ممالک کا کنسنٹریشن زیادہ ہے اور وہیں پر پیسہ دولت بھی کافی آ گئی، یہ حصہ ذرا سا ابھرا تھا. یہ ابھرا تھا اس دور میں جب وہاں سعودی عرب میں شاہ فیصل جو ہے وہ کنگ ہوئے، شاہ ہوئے. انہوں نے تیل، باہر کی کمپنیاں تھیں اسے نیشنلائز کیا، قومی ملکیت میں لیا، بہت سی اصلاحات کی وہاں پر، کچھ جسٹس سسٹم کو کچھ تھوڑا سا امپروو کیا، جسٹس منسٹری بھی بنائی، اور عالم اسلام کی لیڈرشپ لے لی. لیڈرشپ ایسی کوئی نہیں لے لیتا کہ ہمارے، وہ تو لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں جس کے اندر اسی کے پیچھے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. ان کا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے، وہ لڑانے والے نہیں ہوتے، وہ اکٹھا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دوسروں پر قبضہ کرنے والے بھی نہیں ہوتے. تو لیڈرشپ ان کو مل گئی عالم اسلام کی.
اور پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا 1973 میں کہ یہ بہت امریکہ اور دوسری یہ مغربی طاقتیں اسرائیل کی بہت حمایت کرتی ہیں، ان کے تیل روک دیں گے، آئل روک دیں گے۔ آئل امریکہ میں بھی نکلتا ہے، سوویت یہاں پہ روس میں بھی اس وقت سوویت یونین تھا، روس میں بھی نکلتا ہے اور اچھا خاصا ہوتا ہے، لیکن ان کی ضرورت، وہ اپنی ضرورت سے آگے کا رکھتے ہیں، وہ ان کی ضرورت بھر کا نہیں تھا، ان کو تو ضرورت بھر کا انتظام نہیں رکھتے، وہ اپنی ضرورت سے آگے کا رکھتے ہیں انتظام۔ تو اور باقی دنیا جو ہے اس کو جاتا تھا تو وہ پوری دنیا میں کوہرام مچ گیا، ہنگامہ مچ گیا، لیکن وہ سب آپس میں اکٹھے تھے، سب نے فیصلہ کیا کہ کوئی ملک اس سے ٹوٹے گا نہیں، یہ سب پابندی کریں گے اس کی۔ اس کے اصول بتائے کہ اب کنٹرول کر دیں گے، کچھ کسے بالکل نہیں دیں گے اور کسے کم دیں گے، باقی سب جگہ کم دیں گے۔ اب الگ الگ مفاد تو یہ تھے کہ کوئی ایک ملک الگ ہو جاتا، وہ کہتا کہ اب انہوں نے سب نے کم کر رکھا ہے نا، میں زیادہ نکلنا شروع کر دوں، پیسے بہت آ جائیں گے، دولت آ جائے گی۔ سب نے کی پابندی اس کی اور پوری دنیا ہل گئی۔ 1975 میں 1975 میں اس کے 1.5 سال بعد ہی ان کا مرڈر ہو گیا، ان کا قتل ہو گیا۔ ان کے بھتیجے نے کیا، سگے بھتیجے نے، وہ وہاں امریکہ کا تعلیم یافتہ تھا، وہاں کا پڑھا ہوا تھا۔ اس کو ظاہر ہے کہ یہ یقین دہانی کرائی گئی ہوگی کہ ہم بچا لیں گے، ہماری تو بہت طاقت ہے۔ ملکوں پہ پریشر ڈالے جاتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ یہ برتاؤ کرو، فلاں کو چھوڑ دو یا اسے مار دو، اور حکومتیں عمل کرتی ہیں۔ جو بڑی طاقتیں سپر پاورز اپنے یہاں سے کسی کے بارے میں حکم جاری کرتے ہیں، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو اس کو یقین دہانی کرائی گئی ہوگی کہ ہم بچا لیں گے، ورنہ ظاہر ہے کہ ایسے اگر وہ تو ولی عہد بھی نہیں ہے، اگر شاہی خاندان کا کوئی آدمی ایسے قتل کر دے جو کہ سب کو معلوم ہے، کوئی چپکے سے نہیں کیا، خفیہ طریقے سے کچھ نہیں کیا، تو سزا معلوم ہے کہ خود بھی مارا جائے گا، خود قتل ہوگا۔ اس میں اس کو یہ پروٹیکشن کی پوری یقین دہانی، اور اس کو پورا یقین ہوگا اس بات کا، جو یقین دہانیاں جیسے جیسے کرائی گئی ہوں گی، کیونکہ عام آدمی تھوڑی تھا، اندر کے حالات، سیاست، سب چیزوں سے واقف تھا، شہزادہ تھا، تو اس کو ان ساری سیاسی حالات کا بھی علم ہوگا، اس میں اس کو اس یقین دہانیوں کا پورا، اس کو ان پر یقین دہانیوں پر بھروسہ بھی ہوگا، اور ہاتھ کھینچ لیا انہوں نے، اور اس کا سر قلم کر دیا گیا شہزادے کا۔ اسے زندہ کیسے رکھتے؟ یہ تو دنیا میں ہوتا چلا آیا ہے ہمیشہ کہ جب کوئی اونچے لیول کا کیس ہوتا ہے تو جو قاتل ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی کسی کو لگایا جاتا ہے کہ اسے بھی مارنا ہے، اسے نہیں چھوڑا جاتا۔ یہ ہمیشہ ہوتا چلا آیا ہے، یہاں بھی ہوا کہ اس کو یقین دہانی کری، پھر چھوڑ دیا گیا کہ یہ ہٹ جائے جلدی سے۔ بہرحال یہ تو سیاسی سین تھا ایک، اور اس کے بعد پھر دوبارہ بکھراؤ شروع ہو گیا۔ وہ جو تھوڑا سا انہوں نے اکٹھا کیا تھا ایک شخصیت نے، اس میں بکھراؤ آیا، ہر ایک اپنی اپنی دولت کمانے کے لیے اس ساری یونین سے الگ ہو گیا، مختلف الگ الگ ملکوں کے اثرات قائم ہو گئے، اور اب اس جگہ پر ہیں کہ سب آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حملے، ایک دوسرے کو تباہ کرنا جاری ہے، اور خود تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، قرض دار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب وہ نوبت آ گئی جو امیر ممالک کہلاتے تھے دنیا کے۔ تو اب یہ جد و خلا کو پر کر ہی نہیں سکتے، اس وائٹ کو جو ٹکڑوں میں بٹے ہوئے، وہ کہاں سے کریں گے؟ یہ ایک یونٹ ہوتے تو کرتے۔ وہ کوئی ملک بڑا کر سکتا ہے، قوم بھی کر سکتی ہے، بشرطے کہ وہ بہت سے ممالک کے مل کر سب اپنے آپ کو ایک قوم سمجھے۔ اب یہ بہت سے ممالک کے مل کر ایک قوم تو اپنے آپ کو سمجھتے نہیں۔ یو اے کی قومیت الگ ہے، عرب قومیت جو ہے وہ الگ ہے، ملیشیا قومیت الگ ہے، انڈونیشین قومیت الگ ہے، یہ تو ٹکڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے نا۔ اب سارے مسلمان اپنے آپ کو ایک قوم کب نہ سمجھ رہے ہیں، نہ ویسے عمل کر رہے ہیں، آگے یہ پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ جو خلا ہے، اس کو بھرنے میں دنیا میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ یہ بہت بڑے لیول کی آتی ہیں تبدیلیاں، جگہ جگہ۔ تھوڑا سا پیچھے یہ بھی چل رہے ہیں، کافی پیچھے ہیں یہ ہندوستان،
ابھی کافی پیچھے ہیں لیکن یہ چل رہے ہیں آگے. اس جگہ ہیں کہ ان کی سیاسی اہمیت بہت ہے، ہو گئی ہے، کچھ ہتھیاروں میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں، طاقت میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں. پھر بات یہ کہ ان کے ہاں ایک ایڈوانٹیج ان کو یہ ہے دوسرے ملکوں کے اوپر، کہ دنیا میں وہ ملک جو تھوڑا سا جن کی اکانومی بہتر ہے، اس میں دنیا میں سب سے زیادہ یوتھ یہیں پر ہے، نوجوان یہیں پر ہے. وہ باقی وہ جو جگہ جگہ پبلسٹی اس کی گئی نا کہ آبادی گھٹاؤ، چین نے بھی گھٹائی، دنیا کے اور بہت سے ملکوں نے بھی گھٹائی. تو آبادی گھٹانے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تو، اور پھر لوگوں کی، ظاہر ہے کہ میڈیکل سائنس نے ترقی کی تو لوگوں کی عمریں تو بڑھنے لگی، جس عمر میں مرتے تھے اس سے زیادہ ہونے لگی جب میڈیکل فیسلٹیز بڑھ گئی، اور بچے آنے کم ہو گئے تو یوتھ کم ہو گئے، نوجوان کم ہو گئے تعداد. اب ایک دم سے ساری دنیا محسوس کر رہی ہے کہ ہمارے پاس تو بہت کم رہ گئے نوجوان، آگے آ کے جو جگہ لیں گے کچھ کریں گے، ان کے پاس سب سے زیادہ ہے. انہوں نے بھی کیا تھا، لیکن یہاں پر کچھ قدرت کا نظام ایسا تھا کہ 1975 میں کوئی زبردستی، اس میں زبردستی انہوں نے شروع کر دی تھی جبری، اور اس سے پوری پبلک بھڑک گئی، اور بھی جلد ایسی بھڑکی کہ اس کے بعد سے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا کہ اب ہم اس میں کچھ نہیں کریں گے. تو یہاں سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یوتھ دنیا میں سب سے زیادہ یہ طاقت ان کے پاس ہے. تو وہ اس حساب سے مستقبل ان کا آگے بہت اچھا ہونے کے امکانات ہیں. بہت کچھ اور چیزیں بھی ہیں کہ ریس برابری میں تو نہیں ہے اس خلا کو، لیکن پیچھے سے آ رہے ہیں، یہ بھی نام آ رہا ہے، اور جو بڑے پلانر ہیں دنیا کے وہ نام لے رہے ہیں جو آگے دیکھتے ہیں. تو میں تو اس کا تذکرہ کر رہا ہوں ان چیزوں کو سن کر اور پڑھ کر. اس میں ان کے آگے بڑھنے کی کوششوں میں پھر اور بہت سے بڑی تبدیلیوں کا امکان ہے، اور یہ پوری دنیا میں ہے، جگہ جگہ ہوگا. اس تبدیلی کے لیے کچھ اپنے آپ کو تیار کیجئے، یا کر سکتے ہیں مسلمان، معلوم نہیں کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. کوئی موقع آتا ہے چینج کا، آ رہا ہوتا ہے، اس وقت اگر ہوشیار ہونے کے بعد کچھ شروع کریں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ تعداد تو کافی ہے، بکھراؤ ہے، تھنک ٹینک نہیں ہے، نہ ہو فیصلے ادھر اس میں اسی روشنی میں شروع کر دینا جہاں سے اصل گائیڈنس ملتی ہے، بجائے اپنی عقلیں لگانے کے. وہ تھنک ٹینک اگر مسلمانوں کا ہوتا تو وہ بھی اسی روشنی میں کرتا. ایک حدیث ہے کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرنا. فراست یعنی اس کی سوجھ بوجھ سے مومن کی ڈرنا. فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور کی روشنی میں دیکھتا ہے، تو اس لیے اس کی سوجھ بوجھ سے ڈرنا. کہیں ٹکراؤ ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا تو مار تم کھا جاؤ گے. وہ اللہ کے نور کی روشنی میں دیکھتا ہے. اللہ کا نور کیا ہے؟ قرآن نے بتایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح، یعنی واضح کھلی کتاب، روشن وہ آ گئی. اللہ کا نور وہاں سے ملے گا، اس روشنی میں فیصلے ہو جائیں. ہر سچویشن، ہر حالات کے مطابق چیزیں موجود ہیں. اور پھر اسی نے یہ بتایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکمت بھی سکھانے آئے تھے، تو ان کی زندگی میں ہمیں حکمت کی مثالیں ملتی. جہاں کہاں معاہدے کرنے تھے اور کہاں مخالفوں کا مقابلہ کرنا تھا، یہ روشنی ساری جو ہے وہ حکمت ان کی زندگی سے ملتی ہے. لیتے تو ہیں، لیکن جہاں نہیں لڑنا ہوتا ہے وہاں تو حوالے دے دیتے ہیں ان کے لڑائی والے حصوں کے، کہ لڑنا بڑا ضروری، دیکھیے وہ لڑے تھے. اور جہاں ہم کی بات کرنی ہو معاہدوں کی، جہاں پر لڑائی کا ذکر ہو تو وہاں پر اس کا نام لیتے ہیں کہ دیکھیے وہ تو معاہدوں کی بات تھی، کس سچویشن میں کیا تھا، کیا ضروری تھا. اسے حکمت کہتے ہیں. اور جب یہ ترتیب الٹ جائے گی تو جگہ جگہ پھر بکھر جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. میں تاریخ کے ایک واقعے کا ذکر کروں آپ سے، کیسے کیسے حکمت نہیں ہونے کی وجہ سے اور اللہ کے نور کی روشنی میں نہیں دیکھنے کی وجہ سے کیسے کیسے موقع کھوئے ہیں. بہت سے موقع ہیں، اس میں سے ایک واقعہ آپ کو میں سنا رہا ہوں.
جب یہ سوویت یونین سپر پاور بنا، یہ بھی اسی دور میں ابھرا تھا جب یہ امریکہ ابھرا تھا، جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم کے دور میں۔ 1917 میں 1917 میں وہاں ایک انقلاب آیا، یہ آج جو کمیونسٹ انقلاب کہلاتا ہے، بولشیوک اس کا نام تھا، اس وقت بولشیوک ریولیوشن آیا ہو، اب وہ کمیونسٹ انقلاب کہلاتا ہے۔ اس کے پہلے سربراہ ہوئے لینن، سوویت یونین۔ انہوں نے کمیونسٹ آئیڈیالوجی پوری دنیا کے اندر بڑھا، وہ ملک آگے ان کے کنٹرول ہوا، اور پوری دنیا میں جو کمیونسٹ آئیڈیالوجی انہوں نے چلائی، یہ تو عمل کرنے والے تھے، امپلیمنٹ کرنے والے وہ آئیڈیالوجی دی ہوئی جن کی تھی فکری طور پر، وہ اور تھے، وہ کارل مارکس اور فریڈرک اینجل نام تھے ان کے۔ انہوں نے اس پر عمل کرنے کے بعد ایک انقلاب لائے، ہم اسے کمیونسٹ انقلاب کہتے ہیں، بولشوک کے۔ یہاں ہندوستان کے اندر بھی تھے کمیونسٹ، یہ آج کے دور کی کمیونسٹ نہیں، بڑے سچے کمیونسٹ تھے، یعنی اس آئیڈیالوجی کو بڑے دل سے ماننے والے، اس پر جانے دینے والے، اس کے لیے سب کچھ اپنے آپ کو مٹانے والے۔ اس میں ایک بہت مشہور نام ہے، بنگال کے تھے، ایک ایم این رائے صاحب، مسٹر ایم این رائے، بہت کتابیں ہیں ان کی، بڑے پکے کمیونسٹ تھے۔ وہ کمیونسٹ انٹرنیشنل جو ہے، یعنی پوری دنیا کی، وہ کمیونسٹ انٹرنیشنل نام کی ایک آرگنائزیشن تھی جو پوری دنیا کے خاص اس کے اندر افراد تھے جو دنیا کے لیے پالیسیاں طے کیا کرتے تھے، اس کے یہ کئی سال ممبر رہے۔ 1920 میں 1920 میں لینن نے خود بلایا ان کو اپنے یہاں، وہاں گئے ایم این رائے، ان سے لینن سے بہت قریبی تعلقات ان کے پیدا ہوئے۔ پھر یہاں کے کچھ اور انڈین کمیونسٹ تھے، ان کو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا، ان کے بھی لینن سے بہت قریبی تعلقات تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ ان کے بارے میں اور بتاؤں میں آپ کو تھوڑا سا، اس واقعے کو سنانے سے پہلے، ایم این رائے کمیونسٹ تو تھے، لیکن اسلام کے لیے بہت نرم گوشہ تھا ان کے ذہن میں۔ کتاب بھی ایک لکھی ہے انہوں نے، دا رول، ہسٹورک رول آف اسلام، اسلام کا تاریخی رول، اور بہت سی اور کتابوں میں بھی اسلام کے نظام کی جگہ جگہ تعریف کی ہے بہت۔ ہندوؤں کے بڑے سخت خلاف تھے، اور ہندو فلاسفی کے بہت سخت، بڑے کٹر مخالف تھے، بلکہ ان کے اوپر جو دوسرے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ ہندوؤں کے دشمن تھے، اور اسلام کی جگہ جگہ بہت تعریف کرتے تھے، کمیونسٹ تھے۔ ان کا رابطہ ہوا تو وہ لینن، اس وقت کی دنیا کا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں سوویت یونین میں بھی کافی مسلمان رہتے تھے پہلے، اچھی خاصی تعداد وہاں بھی تھی۔ ادھر یہی وہ دور تھا، میں یہ بتا رہا ہوں، یہ جب دنیا میں تبدیلیاں آتی ہیں تو بہت سے ملکوں پر ایک ساتھ اثرات آتے ہیں، یہ وہ دور تھا، دنیا کی بڑی تبدیلیوں کا دور تھا یہ 1920 کے آس پاس کا۔ امریکہ ایک سپر پاور بنا، ایک سوویت یونین ایک سپر پاور بنا، یہاں سے خلافت ختم ہوئی، وہ دور تھا جب ترکی میں خلافت بس وہیں تک آئی تھی، مصطفیٰ کمال پاشا آخری خلیفہ تھے، نام کے خلیفہ رہ گئے تھے، پھر اس نے خود ہی اعلان کر دیا کہ یہ سب فضول چیزیں، خلافت وغیرہ، اب ڈیموکریسی ہوگی، ہم ہٹا رہے ہیں، ہم خود ختم کر رہے ہیں۔ تمام دنیا میں تہلکہ مچ گیا، یہاں پر ہندوستان میں آزادی کی تحریک چل رہی تھی، یہاں پر ایک خلافت موومنٹ کھڑا ہوا۔ یہ وہ دور آتا ہے کہ یہ ایک دور چلا ہے، وہ دور، اس دور کے اندر ساری دنیا میں تبدیلیاں آتی ہیں، بڑی دور پھر آ رہا ہے جہاں ساری دنیا میں تبدیلیاں آئیں گی، اور اس وقت جو آگے بڑھتا ہے وہ بہت آگے بڑھ جاتا ہے، بہت بڑا ہو جاتا ہے اس وقت کے۔ باقی بہت ذہین لوگ دنیا میں آتے رہتے جاتے رہتے ہیں، اس تاریخی موقعوں پر چند لوگ ہوتے ہیں، وہ نام تاریخ میں امر ہو جاتے ہیں، ان کے اس وقت کے کچھ رول ہوتے ہیں۔ تو اس وقت یہ ایم این رائے کی ان سے ملاقات ہوئی، اور یہ میں کسی مختلف باتیں ہیں، الگ الگ تاریخ کو الگ الگ اپنی اپنی نظروں سے پڑھنے والے لوگ ہیں، تو اس لیے میں اپنا تبصرہ نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک آرٹیکل کا حوالہ دے رہا ہوں جو میں نے پڑھا تھا۔ ایک رسالہ نکلتا تھا سوویت یونین، بہت سی دنیا کی بہت سی زبانوں میں، اردو میں بھی آتا تھا، یہاں بہت آتا تھا، یہاں رامپور میں بھی آتا تھا۔ سوویت یونین کا جو اردو رسالہ ہے، اردو، وہ 1982 میں، جون 1982 کا ایک ایشو تھا، اس میں چھپا تھا یہ۔ تو اب یہ تو چھپتا ہی انہی کے کنٹرول کے اندر ہے، تو جو ان سے متعلق جو چیزیں ہیں، وہ کچھ ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مستند زیادہ، یہ غیر مستند ہے یا اوتھینٹک نہیں ہے۔ اس میں یہ چھپا تھا
کہ لینن اور ان کے ساتھ میں ان کے کئی مسلمان دوست بھی تھے کمیونسٹ، جو بڑے لیول کے تھے، جن کو انہوں نے ملوایا تھا، یہ ان کے ایم این رائے کے. تو لینن کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس وقت یہ جو برطانیہ ہے وہ بس آخری دور تھا، وہیں سے اس کا زوال شروع ہوا ہے، دنیا سے جگہ جگہ چھوٹنا. انڈیا ان کے ہاتھ میں تھا اس وقت. ان کا اسے کمزور کیا جائے، اور اسے کمزور کرنے کے لیے مسلمانوں کا سہارا لینا ضروری ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم کمیونزم کے تحت مذہب کو ختم کریں اور یہاں پہ مسلمانوں کو کچھ لیں، مسلمانوں کا تو ہم باقی دنیا سے بھی ساتھ لیں. اور ان مسلمانوں کی وجہ سے یہ جو ساتھ آئے، اور ایم این رائے سے جو اچھا بہت قریبی تعلقات بنے، یہ دنیا کے ٹاپ کی کمیونسٹ لیڈرشپ میں ان کا نام آ گیا تھا، ایم این رائے کا. اور ان کے اپنے اندر اسلام کا بڑا بہت نرم گوشہ تھا. تو اس نے یہ کیا ایک دن، اب اندر کی اور جو بھی باتیں رہی ہوں، کہ اپنا جو اس کے بہت قریبی حلقہ تھا، جو پالیسی فیصلے کرنے والے تھے کمیونسٹ پارٹی کے، ان کو سب کو اس نے اکٹھا کیا. اور اکٹھا کرنے کے بعد اس نے کہا، یہ اس میں چھپا تھا سوویت یونین میں، اس نے ان سے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انقلاب ہمارا تو آ گیا، پاور بھی ہمارے پاس آ گئی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی زندگی کو صرف اس کی صرف مادی ضرورتیں، صرف میٹیریل نیڈز نہیں ہیں. کمیونزم تو صرف اسی کی بات کرتا ہے، پیٹ کی، کھانے کی، مادی ضرورتوں کی، بلکہ اس کی ضرورتیں اس سے اوپر بھی ہیں کچھ انسان کی. اس کی کچھ اسپریچول نیڈز اور روحانی ضرورتیں بھی ہیں. اور اس معاملے میں اگر ہم کسی مذہب کو لے لیں ساتھ میں تو ہماری طاقت بہت بڑھ جائے گی. اور مجھے جو کمیونزم کا جو ہمارا مادی نظام ہے، میٹیریل، اس سے سب سے زیادہ قریب کوئی مذہب اگر نظر آتا ہے بالکل، تو وہ ایک مذہب ہے. ابھی میں آپ کو اس کا نام بتاؤں گا، تھوڑی دیر رکے وہ، کہ میں اس کا نام بتاؤں گا. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ میں ہمیں ملنا چاہیے. اور پھر اس نے کئی دفعہ پیش بندی کی اس بات کی کہ دیکھیے آپ لوگ ابھی بھڑکیے گا مت، اور میں جو کچھ کہوں سن لیجئے گا، آپ صرف غور کیجئے گا. اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ اسلام ہے. میں نے بہت مطالعہ کیا ہے، سارے مذاہب کا مطالعہ کیا ہے، اور وہ مذہب صرف اسلام ہے جس سے ہمارا کوئی تعلق اور معاہدہ ہو سکتا ہے. اس پہ شور مچ گیا وہاں جتنے لوگ تھے ان کے اندر. اس نے پھر کہا کہ آپ لوگ کوئی فیصلہ مت کیجئے، میں بھی نہیں کر رہا، ہم آج سے 1 سال بعد پھر ملیں گے، اور اس وقت پھر طے کریں گے، 1 سال بعد پھر طے کریں گے کہ کیا ہمیں کسی مذہب کو بھی ساتھ میں لے لینا چاہیے یا نہیں. کہ یہ ہماری معاشی پالیسی ہے کمیونزم، اور یہ ہمارے یہاں کا یہ مذہب ہے جو ہمارے ساتھ میں ہے، کیا کسی مذہب کو ہم ساتھ میں لے لیں. یہ فیصلہ ہم 1 سال بعد کریں گے، آپ لوگ غور کیجئے، ابھی فیصلہ مت کیجئے، میں بھی نہیں کر رہا. یہ باتیں، یہ چیز جب انٹیلیجنس دنیا میں ہے نا جگہ جگہ، حالانکہ ان کے اپنے لوگ تھے. برٹن تو اس وقت کی سپر پاور تھا، دنیا کی سب سے بڑی. برطانیہ نے فوراً کہا کہ بڑا خطرناک ہو جائے گا یہ کمیونسٹ اور مسلمان اگر مل گئے تو. برطانیہ نے فوراً جامعہ ازہر کو فتوے کے لیے لکھا کہ کیا اسلام کا کسی بھی شکل میں کوئی کمیونزم کے ساتھ میں کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے، اور اتھیزم کے اور ملحدیت، الحاد کے ساتھ میں. وہاں سے بڑا سخت فتویٰ آیا کہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اسلام تو کٹر مخالف ہے، اس کی جڑیں اکھاڑ دینا چاہیے. انہوں نے کمیونزم کے ساتھ میں ایتھیزم بھی جوڑا تھا. اب مارکسزم کے جو بانی تھے نا، کارل مارکس اور فریڈرک اینجلز، انہوں نے تو، کارل مارکس نے تو یہ کہا تھا کہ ریلیجن از دا اوپیم آف پیپل، مذہب انسانوں کی افیم ہے، اسے جڑ سے اکھاڑ دینا چاہیے. لینن کا انداز یہ تھا کہ یہ کہا کہ ہمیں لینا چاہیے ساتھ میں مذہب کو، اس آئیڈیالوجی کو، فلسفی کی تو انہوں نے لے لیا جو معاشی ان کا نظام کی تھی، جس میں ان کا تھا، اس کو کہتے تھے پرولٹیریت کی ڈکٹیٹرشپ، بورژواز کے خلاف، یعنی مزدوروں کی حکومت یا ڈکٹیٹرشپ باقی عام لوگوں کے خلاف. تو اس حصے کو لے لیا ان کا، لیکن ایک مذہب کو بھی لے کر چلے ہم، یہ خیال انہوں نے ظاہر کیا. انہوں نے فتویٰ منگایا فوراً جامعہ ازہر سے، اور جامعہ ازہر سے بڑا، اس میں فتوے میں یہ بھی لکھا ساتھ میں، خالی کمیونزم لکھا، انہوں نے کہا کمیونزم اور الحاد کے ساتھ میں کوئی تعاون اسلام
کا کوئی جوڑ مفاہمت ممکن ہے؟ بڑا سخت فتویٰ آیا وہاں سے. ان کا اسلام تو اسے جڑ سے اکھاڑنے آیا تھا. جواب یہ آیا. اور پھر اس فتوے کی لاکھوں سے زیادہ ہی ہوں گی کاپیاں فوراً کرائی گئیں اور ساری دنیا میں اس وقت کی ساری جتنی بھی کمیونسٹ دنیا تھی اس میں تقسیم کی گئی. آج تک بعض لوگوں کے پاس اس کی کاپی جو ہے وہ 3 نسلوں کے بعد موجود ہے، بعض مسلمانوں کے پاس، کہ کوئی مسلمان نہیں بچے جس کو مل نہیں جائے. اور پھر مسلم ممالک میں بھی اس فتوے کی کاپیاں تقسیم کی گئی اور اتنے بڑے پیمانے پہ تقسیم ہوئی. اور مسلمان سارے کے ویسے اب ان کا جامعہ ازہر کا فتویٰ آیا ہے، مفتی صاحب کا ہے، بڑے مفتی صاحب کا فتویٰ ہے. اب تو پھر بات تو انہی کی صحیح ہے. اس سے تو ہماری کٹر دشمنی ہے. لینن نے کہا کہ میں تو، اور مسلمانوں کا ایٹیچیوڈ فوراً ان کے بڑے خلاف ہو گیا، وہاں کے مسلمانوں کا وہ بہت ہی سخت مخالف بن گیا. لینن نے کہا میں تو مسلمانوں کو بہت سمجھدار قوم سمجھتا تھا، لیکن بہرحال یہی معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ مذہبی لوگ جو ہیں یہ تو اپنے مذہبی پیشواؤں کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں، ان میں مذہبی لوگوں میں سمجھ نہیں ہوتی. میں سمجھتا تھا کہ مسلمانوں میں ہوتی ہے. اور پھر وہ تاریخ کا ایک بڑا موقع ہاتھ سے نکل گیا. معلوم نہیں کیا حالات ہوتے دنیا کے، بہت کچھ تبدیلیاں، بہت بڑی تبدیلیاں ہوتی اس وقت جب بہت بڑی تعداد میں وہ تو ختم کیے گئے، سب کرش کیے گئے، مسلمان وہاں سے پیسے گئے. سوویت یونین میں بہت تھے، باقی دنیا جو خلافت ختم ہوئی تھی جا رہی تھی، ایک بہت بڑی ورلڈ کی سپر پاور آ رہی تھی. یہ پلان اس کا بھی بنا رہے تھے جس میں ایمن رائے خود شامل تھے کہ وہاں خلافت کا قیام کروا دیں پھر سے. یہاں کے ہندوستان میں خلافت کا موومنٹ چلا تھا، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آنے کی ان کی کہ ہم فوج لے کر آئیں اور سپورٹ کریں، یہ بھی پلان تھا ان کا. ایمن رائے کا یہ سب چیزیں لکھی، مختلف جو بات کے لوگوں نے لکھی ہیں کہ وہ ایک آرمی بنانا چاہتے تھے. اور اس آرمی کے ساتھ میں یہاں پر اس وقت ان کا کہ برٹن بڑا کمزور ہے، وہاں جنگ عظیم میں لگا ہوا ہے، انڈیا پہ کنٹرول کام ہے، ہم ایک آرمی لا کے یہاں پر اور کر کے اور پھر مسلمانوں کو جو ہے یہاں پر کہیں کہ بھئی کرو تم خلافت قائم. تو اس تحریک کی انہوں نے حمایت کی تھی، جہاں مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی کی تحریک کی. وہ ساری باتیں پھر ٹھنڈے بستے میں ڈال دی گئی، ختم کر دی گئی. ایک بہت بڑا موقع تھا. ممکن ہے کروڑوں لوگ جو ہیں اسلام کے ابھرنے کا، طاقت بننے کا، اور شاید اسلام میں بہت بڑی تعداد کے وہی سوویت یونین کے جو نہیں تھے، جو کمیونسٹ تھے، وہ ان کے اسلام میں آنے کا 1 کروڑوں کی تعداد وہ سلپ ہو گئی اس ایک فتوے سے. وہ بات اپنی جگہ ٹھیک، کسی نے پوچھا کیا تعلق ہے، لیکن سوال یہ کہ کون ہے سوال کرنے والا، کیوں کر رہا ہے سوال، کس پر زد پڑ رہی ہے، کوئی اس کے سیاسی نتائج، اور پوری دنیا کے اندر اس وقت ہلچل تھی. اور یہ بے خبر ہے، مول صاحب لوگ بے خبر ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بس کسی نے جو کچھ کہا اس کا جواب انہوں نے وہاں سے بھیجا کہ فتویٰ وہ آ رہا ہے کہ بھئی ثانیہ مرزا نیکر کیسا پہنتی ہوں، کہا کہ سخت حرام اور سخت غلط. بھئی تم سے مطلب، وہ آگے پوچھ لے گی، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں. اس طرح کے بعض فتوے روکے بھی گئے ہیں. کبھی بعض سمجھدار جو ہمارے بڑے تھے انہوں نے جب ان سے فتویٰ پوچھا گیا تو فریم کر کے کچھ باتیں علامہ اقبال کے متعلق پوچھی، کبھی کسی اور کے، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ پتہ لگائے کیوں پوچھ رہے ہیں، کیسے کہہ رہے ہیں، کس کے بارے میں کہا. اور انہوں نے سخت ڈانٹنے کے بعد اسے واپس کیا کہ تم سازشیں کر رہے ہو، تم سچ مچ اپنے بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہ رہے تھے. تو ایسے استعمال تھوڑی ہو جائیں گے ہم. یا تو آپ چاہے جتنے لے لی، چاہے آپ سوال فریم کیے جاتے کسی خاص مقصد کے لیے، فتوے کے، فتویٰ آ جاتا ہے، فتویٰ دے دیا جاتا ہے، پوری قوم اس فتوے سے پیچھے ہو گئی. دین کے عمل کرنے والوں سے تو اسلام نے یہ کہا تھا، بار بار کہا قرآن نے، سیرو فی الارض، زمین کو خوب نظر رکھنا. گہری اس وقت گھومنا پھرنا سے ہی نظر رکھ سکتے تھے، آج تو آپ گھر بیٹھ کے نظر رکھ سکتے ہیں. نظر رکھنا کہاں کیا ہو رہا ہے. اب گلوبل ورلڈ کے اندر تو سازش وہاں ہو رہی ہے، وہ یہاں سے چیز لے جا کر باقی جگہ سازش کا شکار وہاں بنوا دیں گے. تو تم سب جگہ پہ نظر رکھو، آپ یہاں بیٹھ کر نظر رکھ سکتے. تو یہ بہت سے موقع آئے تاریخ کے اندر، اور بھی بہت سے آئے، اور بھی ہوں گے انشاءاللہ. لیکن کچھ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ موقع آ رہا ہے جس موقع پر ہمیں کچھ گیپ کو بھرنا ہے. اور دنیا میں یہ تبدیلیاں بہت جگہوں پر آئیں گی، یہ صرف 1-2 جگہ نہیں آتی. جب ایک بڑی طاقت ہٹ رہی ہے اور دوسرے اس کو فل کر رہے ہیں تو بہت بڑی اتھل پتھل کا موقع ہے یہ اگلے 10-15 سال. اس 10-15 سال کے اندر بہت سی اور باتیں ہوں گی یہاں، پالیسی یا پلاننگ کی یا اس کی تو باتیں یہاں نہیں ممکن ہے یا نہیں ہو سکتی. لیکن کیجئے اپنے آپ کو ایسے تیار کہ اس گیپ کو فل کرنا ہے، اس گیپ کو بھرنا ہے. وہ گیپ جو آنے جا رہا ہے اس کے لیے یہاں بھی بڑی تبدیلیاں ہوں گی.
اس گیپ کو بھرنا ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں. اور تیار کرنے کا مطلب یہ کہ صرف ایک مطلب ہے کہ اخلاص لے آئیں. یہ ہماری بہت سی ضرورتیں ہیں، ہمارے بزنس ہیں، ہماری کاروباری کی ضرورتیں، ہماری سیاسی مخالفتیں، ہمارے ذاتی لڑائیاں اور جھگڑے ہیں. یہ اگر ختم نہیں بھی ہو رہی تو پہلے نمبر پہ اسلام کا انٹرسٹ آ جائے، باقی چیزیں بعد میں. اگر یہ ہے تو میرا ذاتی جھگڑا تھا، کوئی بات نہیں، یہ پہلے نمبر پہ انٹرسٹ تھا. کمائی ہے اس میں لگے میں، لیکن اگر اس کی ضرورت ہے چھوڑ دیں گے. جب اس کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں چھوڑنا ہی اس وقت ضروری تو چھوڑ دیں گے. تو یہ پہلے نمبر پر آ جائے. اسلام کے نام کو پسند تو آپ سب کرتے ہیں، لیکن اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے آپ پرائرٹی، پہلی ترجیح، فرض پہلے نمبر پر لے آئیے. یہ لے آئیں گے پھر بہت کچھ ہوگا. صرف اتنا سا کر لیں گے، آگے بہت کچھ ہوگا یہ اگلے 10-15 سال کے اندر. اور پھر اتنا سا کر لیں گے نا، یہ اخلاص آ گیا. اس اخلاص کے بغیر تو ایمان بھی قبول نہیں ہوتا. یہ دنیا کی کامیابی اور اس کو بھرنا تو الگ بات ہے، ایمان بھی تبھی قبول ہوگا جب اخلاص آئے گا. اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ یہ آ جائے پہلے نمبر پہ، دوسری چیزیں چلی جائیں، دوسرے تیسرے سب ضروری ہیں، لیکن پرائرٹی اور ترجیحات میں یہ اوپر آ جائے. دین کے لیے کوئی بات ہوگی تو دوسری چیزیں قربانیاں چھوڑ دی ہم نے، یا ہم اس کو نمبر 2 پر رکھیں گے. دین کو نمبر 2 پر نہیں لائیں گے کہ بھائی دین کی بھی ہے، نمازیں پڑھ لیں گے، کر لیں گے دین کا، لیکن بھائی یہ اس وقت تو ہمارا یہ تھا، ذرا اس سے تو لڑائی ہے، یہ تو مخالف ہے، یہ کمپٹیٹر ہے، آگے بڑھ جائے گا. کہ کچھ نہیں، بڑھ جانے دو، پہلے نمبر پر دین آ جائے. صرف اتنی سی یہ مزاج بن جائے، پھر موقع آئیں گے. ابھی موقع آپ کے سامنے نہیں آئیں گے، آپ کو نظر بھی آئیں گے، اور انشاءاللہ اخلاص ہوگا تو سب مل کر اکٹھے ساتھ بھر دیں گے. اس موقعوں کا وہ سلپ نہیں ہوں گے، اور وہ موقع یہاں پہ بھی آئیں گے، ہندوستان کے اندر بھی آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کے اندر اخلاص پیدا فرمائے. اس لیے کہ اصل بات تو یہ کہ ایمان کے لیے بھی ضروری ہے. اور پھر وہ موقع آتے ہیں، کبھی کبھی تاریخ کے نکل جاتے ہیں، جو واقعی اونچا اٹھنے کے ہوتے ہیں. پھر بس 1 صدی 1.5 صدی تک پھر ہلکے ہلکے کھسکتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فہم بھی عطا فرمائے، فراست بھی عطا فرمائے، مومن کی فراست عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عطا فرمائے، اور سب کے اندر، ہم سب کے اندر، ہمارے آپ کے اندر اخلاص پیدا فرمائے. بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد الکریم.